بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شداد کون تھا؟ شداد کی جنت اس وقت کہاں ہے؟ شداد کی جنت کا کیا نام تھا؟ آئیے آج آپ کو شداد کی جنت کے متعلق دلچسپ حقائق کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام ملبوس ہوئے، لیکن قوم عاد کی بدعمالیوں کے سبب جب انہیں تباہ کر دیا گیا تو حضرت ہود علیہ السلام خضر موت کی طرف ہجرت کر گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی وفات بھی یہیں پر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 6 گز کا ہوتا۔ طاقت کا یہ حال تھا، ایک ہاتھ سے درخت اکھاڑ لیتے، بڑے بڑے پتھر کو آسانی سے اٹھا لیتے۔ طاقت میں اس قوم کا کوئی ثانی نہیں تھا، اس لیے یہ پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ شداد اس قوم کا بادشاہ تھا۔ شداد اور شدید 2 بھائی تھے۔ شدید کی وفات کے بعد شداد بادشاہ بن گیا۔ شداد جب بادشاہ بنا، اس کی سلطنت یمن سے عراق اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیل گئی۔ بے حد مال و دولت اکٹھا کیا۔ سلطنت کا ایسا عروج ملا، اس وقت دنیا میں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا۔ بہت سارے بادشاہ اور ملک شداد کے اشاروں پر چلتے تھے۔ اسی تسلسل اور غلبے کی وجہ سے شداد بہت زیادہ مغرور ہو چکا تھا۔ وہ ایسا ظالم اور متکبر ہو گیا کہ اس نے ایک دن خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کا دل و دماغ غرور سے بھر چکا تھا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا، اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ شداد کہنے لگا، کوئی بھی شخص کسی کی خدمت یا اطاعت اس لیے کرتا ہے کہ اسے عزت ملے، اس کو منصب ملے، ترقی ملے، اقتدار ملے اور دولت ملے، تو مجھے یہ سب کچھ حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی کی عبادت کروں؟ اور رہی بات جنت کی، تو مجھے جنت کی کوئی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود ہی دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو کفر اور شرک سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ اس نے سلطنت کے تمام بڑے معمار اکٹھے کیے اور ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنوانی شروع کر دی۔ اسی لیے شداد کی جنت کو ارم بھی کہا جاتا ہے۔ شداد نے دنیا کے تمام حکمرانوں کو حکم دیا، سونے اور چاندی کی اینٹیں بنوا کر بھیجے۔ جنت کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ پانی کے قریب پہنچ گئیں۔ پھر اس کی بنیادوں کو سنگ سلمانی سے بھروا دیا گیا۔ جب بنیادیں زمین کے برابر ہو گئیں، اس پر سونے اور چاندی کی اینٹوں کی دیوار چنی گئی۔ ان دیواروں کی لمبائی اس وقت کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون پر جواہرات سجے ہوئے تھے۔ پھر شہر کے درمیان ایک نہر بنوائی گئی۔ ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئیں۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، اور نیلم سے سجا دیے گئے۔ ان نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے اور شاخیں زمرد کی تھیں۔ ان کے پھل موتی اور یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنا کر ان پر لٹکا دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک، زعفران اور امر و گلاب سے اسٹیل کیا گیا۔ یاقوت جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے، جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری میں آ کر پہرا دیتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی
تو حکم دیا گیا سارے شہر میں ریشم اور زرد دانی کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں کسی کے اندر میٹھا شربت، کسی کے اندر دودھ اور میٹھی شراب بھر دی گئی۔ جب شداد کو معلوم ہوا کہ جنت کمپلیٹ ہو گئی ہے تو وہ اس کو دیکھنے کے لیے آیا۔ روایات میں آتا ہے کہ شداد نے ابھی گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر چوکھٹ پر رکھا تھا تو ملک الموت نے اس کی جان نکال لی۔